ایک سال مکمل ہو گیا ہے وفاقی حکومت کو، اور اس ایک سال کے مکمل ہونے کے بعد آج ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اسلام آباد میں، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء اور کچھ کاروباری حضرات، بیوروکریٹ، سیکریٹریز، صحافی، یہ سب اس تقریب میں موجود تھے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ ایک سال مکمل ہونے پر حکومت نے کیا کچھ اچیو کیا ہے۔ جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ حکومت ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی، اس کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے یہاں پر کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ یہ ٹیم ورک ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے، بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے، آج ادارے بھرپور طور پر ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وی آر واکنگ ان یونیزن، ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا، اور وہ ایک ہی طریقہ تھا، یا ہم اپنے کان کنی سے وہاں سے لے آتے، یا زراعت سے لے آتے، یا آئی ٹی سے لے آتے۔ راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا $5 ارب کہاں سے لے کے آتے۔ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں۔ میں گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے، ہم کچھ کئی جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا۔ ابھی شامی صاحب، حکومت کی ہچکولے کھاتی کشتی ڈیفالٹ کے بھنور سے تو چلے نکل آئی ہے، لیکن وزیر اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر خوارج کے خاتمے تک ممکن نہیں، یعنی سرمایہ کاری تب آئے گی جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ بات تو درست ہے، جہاں دہشت گردی ہو رہی ہو، امن و امان کا خدشہ ہو اور جان کے لالے پڑے ہوں، تو وہاں پھر آپ سرمایہ کاری اس طریقے سے تو نہیں آئے گی نا۔ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تو نہیں آئیں گے، تو اور پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سرمایہ سمٹ جائے گا۔ لیکن الحمدللہ اس وقت صورتحال جو ہے بہتر ہو رہی ہے، اور امید کرنی چاہیے کہ سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور جو ہمارے اپنے سرمایہ کار ہیں وہ بھی انویسٹ کریں گے، اور وہ بھی یکسو ہوں گے، کیونکہ ان کی بڑی بڑی صلاحیت ہے، ان کے بھی وسائل ہیں۔ ان میں سے بھی کئی جو ہیں انہوں نے بیرون ملک رخ کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمپنیاں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ رجسٹر ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں ایک ماحول سازگار میسر آ رہا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان، بنیادی طور پر تو ذمہ داری یہ پاکستانیوں کی ہے، اور اوورسیز پاکستانیز بھی اس میں شریک ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں، اور پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اپنی درآمدات کم کریں۔ تو وزیر اعظم نے بات تو درست کہی ہے، اور ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ آج جو ایک سال پورا ہونے پر جو اشتہار دیے گئے اخبارات میں، اس میں بھی ٹیم کی بات کی گئی ہے کہ وزیر اعظم کی ٹیم کی کامیابی ہے۔ گویا وزیر اعظم نے خود ہی سارا کریڈٹ بٹورنے کی کوشش نہیں کی، تو اپنی ٹیم کو بھی یاد رکھا ہے، اور تقریر میں بھی انہوں نے اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور اپنے جو وزراء ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سب کی محنت جو ہے، دیکھیں ایک مخلوط حکومت ہے یہ، اور مخلوط حکومت جو ہے وہ عام طور پر بڑی ڈھیلی ڈھالی حکومت ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی حکومت ہے کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ان کے حلیف ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ خاف بھی ہے، MQM بھی ہے، بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں، یہ سب ان کو کریڈٹ جائے گا کہ سب یکجان ہو کر لگے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب، وہ تو انہوں نے بھی بہرحال بڑی محنت کی ہے، اور بڑی تندہی سے کام کیا ہے۔ پھر احسن اقبال جو پلاننگ کے وزیر ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور خود اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، وہ ان کا تجربہ جو ہے وہ اب ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ تو بہرحال ایک سب نے مل ملا کے کشتی کو آگے بڑھایا ہے،